رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عن المجدد والمصطفى الأمجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حسین ابن علی علیہم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذ بلیت امت براع مثل یزید صلوات میں محمد والے عزیزان محترم، سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے دسویں کے سلسلے میں اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، یعنی ایام عزا کے شروع ہوئے 20 دن گزر گئے۔ اس مجلس کے لیے ہم نے خود سرور کربلا کا ایک جملہ پیش کیا، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس اسلام پہ ہمارا سلام کہ جس کا حاکم یزید جیسا چرواہ ہے۔ اس جملے کے ضمن میں قیادت کربلا کے آئینے میں کے عنوان سے ایک مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے ہمیں پیش کرنی ہے۔ قیادت شاید ہمارے چھوٹے بھائی نہ جانتے ہوں، قیادت کہتے ہیں لیڈرشپ کو۔ قائد یعنی لیڈر، قیادت یعنی لیڈرشپ، جو آدمی آپ کے لیڈری کو اور اس فرائض کو سنبھالے، اس سنبھالنے کو قیادت کہا جاتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اس 10ویں کے عنوان سے ایک واقع دیکھا جائے، یہ 10واں نہیں ہے، یہ ایک مائل سٹون ہے کہ جس سے ہم کو یہ احساس ہو کہ ہم ایام عزا کے 20 دن گزار چکے۔ ان 20 دنوں میں ہم نے کربلا سے کیا حاصل کیا، اور یہ 20 دن وہ 20 دن ہیں کہ جن میں 10 دن وہ ہیں کہ جو ایام عزا کے سب سے اہم دن ہیں۔ باقی دنوں میں انسان مجلس میں جائے نہ جائے، 2 دن میں ایک مرتبہ گیا، ہفتے میں ایک بار گیا، حالانکہ جانا چاہیے، جتنی کر سکتے ہیں عزاداری کریں، لیکن ان 10 دنوں میں تو انسان عزاداری کرتا ہی کرتا ہے۔ ایک مرتبہ انسان کو ٹھوکا لگنا چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ امام حسین کے پیغام، کربلا کے پیغام، عاشورہ کے پیغام، عاشورہ کی اصلاح، امر بالمعروف نہی عن المنکر، امام حسین کے اقوال، امام حسین کے خطبات، جناب زینب کے خطبات، امام سجاد، ایک بھرا پڑا انبار ہے ان چیزوں کا کہ جن پہ ہماری نگاہ پڑنی چاہیے کہ آیا ہم نے حاصل کیا کچھ کہ نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا تو ابھی تقریباً ہمارے پاس 48 دن باقی ہیں ایام عزا کے، اگرچہ وہ مین ایام ہمارے ہاتھ سے چلے گیا اور جو چیز چلی جاتی ہے وہ پھر دوبارہ ہاتھ بالخصوص وقت نہیں آتا ہے، لیکن بہرحال اگر اسی وقت ہم کو احساس ہو جائے اور ہم اپنے احساس کی بنیاد پہ ضمیر کو بیدار کر لیں، ممکن ہے کہ شاید ہمارا آگے کا وقت ضائع نہ ہونے پائے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہمارے پاس ایسی نوٹ بکس ہونی چاہیے کہ جس میں ہم وہ پوائنٹس لکھ سکیں کہ جن کو ہم عزاداری اور مجلسوں سے حاصل کرتے ہیں، تاکہ کربلا کے پیغام کے عنوان سے کچھ کلیکشن ہمارے پاس ہو۔
اس لیے کہ اگر بچہ اسکول میں پڑھے، اس کے پاس کوئی نوٹ بک نہ ہو تو کوئی اس کو پڑھا لکھا نہیں سمجھتا ہے، اس کے علم کا معیار نہیں سمجھا جاتا ہے۔ عزاداری، مجلس عزا، مجلس حسین، کربلا، یہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، تو یہ نوٹس ضائع نہیں ہونے چاہیے، یہ نوٹس ہمارے پاس محفوظ ہونا چاہیے۔ آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ امام حسین نے جملہ ارشاد فرمایا، سب سے پہلے کلمہ استرجاع، قرآن کی وہ آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آیت بہت مصیبت کے موقع پہ پڑھی جاتی ہے۔ اس آیت کو آپ نے پڑھا، کس وقت کی بات ہے؟ جب یزید کی حکومت کی خبر ملی، یعنی دنیا کو یوں لگا کہ امام حسین کو یزید کی حکومت کی خبر ملی۔ امامت کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ امام حسین کو خبر ملی کہ ہم کو اسلام کے موت کی خبر ملی۔ یزید کی حکومت یعنی اسلام کی موت۔ نمازی ویسے ہی تھے، مسلمان ویسے ہی تھے، ایسا نہیں کہ مسلمان عیسائی ہو گئے، مسلمان یہودی ہو گئے، لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا، ایسا کچھ نہیں۔ مسلمان ویسے ہی تھے، جتنے مسلمان ابھی 2 دن پہلے قرآن پڑھ رہے اتنے ہی قرآن پڑھ رہے تھے، مسجدوں میں اتنے ہی مسلمان تھے، لیکن صرف ایک قیادت کے چینج ہونے سے امام حسین نے کلمہ استرجاع پڑھ کے یہ بتا دیا کہ قیادت کا بدلنا اسلام کا فاتحہ، اور اس کے بعد علی الاسلام السلام، اس اسلام پہ ہمارا سلام۔ دیکھیں ڈائریکٹ ایک دم امام حسین، کلام امام، امام کلام ہوتا ہے، امام کا کلام تمام کلاموں کا امام ہوا کرتا ہے۔ ساری بات امام حسین نے اس ایک جملے میں بہت وضاحت سے کہہ دی کہ سمجھنے والا ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے۔ اور یہ بات ہم پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ کربلا صرف سن 61 ہجری کے لیے نہیں ہے۔ امام حسین نے کہا ہے مثلی لا یباع مثلہ، ہمارے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، ہر زمانے کی یزید کو ڈھونڈنا ہے اور اس سے ہم کو کربلا کی جنگ لڑنی ہے۔ یہ امام حسین کا پیغام ہے ہمارے نام، یہ امام حسین کی دعوت ہے ہمارے نام۔ لیکن امام حسین نے فوراً کلمہ استرجاع پڑھا، یوں جیسے کہ اسلام کے موت کی خبر ملے، اس کی وضاحت کی، اس اسلام پہ ہمارا سلام۔ یہ سلام کی وضاحت ہم کسی موقع پہ کر چکے ہیں کہ جس کا حاکم یزید جیسا چرواہا، را کہتے ہیں عربی میں رائن، چرواہے کو۔ کیوں کہا امام حسین نے چرواہا؟ بہت گہرائی میں نہیں جائیں کیونکہ ابھی ہم کو صرف قیادت پہ گفتگو کرنی ہے، لیکن وضاحت کر دیں تاکہ جس حد تک قیادت سے متعلق گفتگو وہ واضح ہو جائے۔ چرواہا کسے کہتے ہیں؟ چرواہا اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو جانوروں کے گلے کو چرانے کے لیے آبادی سے باہر لے جاتا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ جانوروں کے گلے کو سنبھالے، جانور ادھر ادھر نہ بھاگیں، ان کو ان کے کھانے تک پہنچا دے، کیونکہ جانوروں کے پاس کام ہی کیا ہے؟ جانور نہانے نہیں جاتے ہیں، جانور سروس پہ نہیں جاتے ہیں، ان کو روڈ نہیں چاہیے، ان کو دوسری ضروریات زندگی نہیں چاہیے، ان کو رفاہی زندگی نہیں چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ان کو لباس نہیں چاہیے، ان کی ضروریات یہ سب نہیں ہے۔ عقلی اعتبار سے ان کے پاس کوئی شعور نہیں ہوتا ہے، ان کی کوئی ڈیمانڈز نہیں ہوتی ہیں سوائے کھانے کے، ہے کہ نہیں؟ بہت پست زندگی کو حیوان کہا جاتا ہے، حیوانیت کی زندگی بہت پست زندگی ہوتی ہے۔ چرواہے کا کام کیا ہے کہ اس پست گروہ کو اپنے آبادی سے اس جگہ لے جائے جہاں اس کے کھانے کا انتظام ہے، وہاں لے جا کے کھلائے اور لا کے اس کو واپس کر دے۔ اور اس کو اور دوسرے الفاظ میں واضح کیا جائے تو چرواہا وہ ہوتا ہے کہ جو لیڈر تو ہوتا ہے، قائد تو ہوتا ہے، لیکن انسانوں کا نہیں ہوتا ہے، حیوانوں کا ہوتا ہے، جانوروں کا قائد ہوتا ہے، اور جانوروں کی ڈیمانڈز پوری کرتا ہے۔ جانوروں کی ڈیمانڈز بھی نہیں کہہ سکتے آپ، ڈیمانڈ کہیں، اس لیے کہ جانوروں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے سوائے کھانے کے۔ چرواہا صرف اس کے کھانے کا، اور کھانے میں بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ ابھی ہم مارکیٹ میں جائیں تو ہم کو 2500 شرط چاہیے کہ ہمارے مرضی کے مطابق فلاں چیز ہے کہ نہیں ہے، یہ ہے کہ نہیں، وہ ہے کہ نہیں۔ نہیں، جانور کیا، اس کے لیے نہ حرام کا مسئلہ، نہ حلال کا مسئلہ، نہ اپنے کا مسئلہ، نہ پرائے کا مسئلہ۔ جہاں ہریالی دیکھی وہاں منہ مار دیا، جو اپنے جیسا لگا وہ اس کو جو پسند آیا۔ تو جانور کی ایک طرف سے ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی، دوسری طرف سے جانور وہ ہوتا ہے کہ جس کے یہاں نفس ہی نفس ہوتا ہے، عقل نہیں ہوتی ہے۔
لہذا اپنے خواہشات نفسانی کی بنیاد پہ جو کچھ بھی خواہشات پوری ہو جائیں ان ساری خواہشات کو پوری کر لینے کا نام حیوانیت ہے، اور جو ان حیوانوں کا لیڈر بن جائے وہ یزید ہوتا ہے۔ میرے خیال سے شاید امام حسین کے اس جملے کی روشنی میں اس اینگل سے یزید کو ہم پہچاننے کی کوشش کریں۔ یہ ہوتا ہے یزید۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ یزید انسان کی ضروریات کا لیڈر نہیں ہے، یزید حیوانوں کی خواہشات کا لیڈر ہے۔ انسان کی ضروریات کچھ اور ہوتی ہیں، حیوانوں کی خواہشات کچھ اور ہوا کرتی ہیں۔ یزید حیوانوں کی خواہشات تو پوری کر سکتا ہے، انسان کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ امام حسین نے ایک لفظ میں جس کا حاکم یزید جیسا چرواہا ہو، یزید انسانوں کو مینیج نہیں کر سکتا، یزید صرف جانوروں کو مینیج کر سکتا ہے۔ اس کے پیچھے پوری داستان ہے، تاریخ ہے کہ کیوں کہا امام حسین نے، تفصیلات ہیں، ان میں بھی جانے کا موقع نہیں ہے۔ تو یزید وہ ہے کہ جو قیادت کے عنوان سے اگر آپ یزید کو دیکھیں، ایک قیادت کے عہدے اور قیادت کی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے یزید کو دیکھیں، تو یزید جانوروں کو چارہ ڈال سکتا ہے، چارہ کھلا سکتا ہے، اس طرح اس کے اندر قیادت کی گنجائش، قیادت کی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے۔ ایسا آدمی جو صرف جانوروں کی خواہشات کو پوری کر سکتا ہو، جانوروں کو چارہ ڈال سکتا ہو، وہ آدمی اگر منصب خلافت اسلامی پہ آ جائے تو پھر یقیناً اسلام کی موت ہے۔ اس لیے کہ اس آدمی کا خلافت پہ آ جانا، جملہ تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، اس آدمی کا خلافت پہ آ جانا نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ کہ مسلمان یعنی حیوان، اور جو اس چیز کو دیکھ کے چپ رہے اس کا مطلب کہ وہ اس بات کو ماننے پہ تیار ہے۔ اب اگر وہ حکومت کے اندر ہو تو خود کو حیوان مان رہا ہے، اور باہر ہے تو ان لوگوں کو حیوان مان رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے اعتراض یزید پہ کیا لیکن اصلاح کا اعلان امت کا کیا۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے قیام کر رہے ہیں۔ یہ امت اپنے کو حیوان سمجھتی ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ حیوان ہے کہ انسان ہے۔ اس کو اس کی انسانیت کا احساس دلانا ہوگا، اس کو اس کے حقوق بتانے ہوں گے۔ آج آپ دیکھیں قیادت میں فرق ہوا کرتا ہے، لیڈر میں فرق ہوا کرتا ہے، سیاست میں فرق ہوا کرتا ہے، عہدے میں فرق ہوا کرتا ہے۔ جو امتیں باشعور ہوتی ہیں وہاں ہر قائد کامیاب نہیں ہوا کرتے ہیں، اور جو امتیں بے شعور ہوتی ہیں وہاں بیوقوف بنا کے قیادت ہو جایا کرتی ہے۔ ہم کو اس پہ نہیں جانا ہے اس لیے کہ پھر ہمارے اصل مطالب رہ جائیں گے، لیکن اشارہ کر دیں مثلا بعض حکومتیں ہیں کہ جو اپنی عوام کو ٹائم پاس میں لگا دیتی ہیں، 3 گھنٹے فلمیں دکھا رہی ہیں، ٹائم ویسٹ کرا رہی نہیں، انٹرٹینمنٹ بے انتہا، لیکن اس کے مقابلے میں علمی سرگرمی، علمی ایکٹیویٹیز، علمی شعور پیدا کرنا یہ بہت کم۔ آج آپ دیکھیں ہماری میڈیا کو دیکھ لیں، ہمارے حالات کو دیکھ لیں، آج ہماری قوم کو صحیح سے یہی نہیں معلوم کہ اس کو حقوق کیا ہے۔ آج ہماری قوم کو یہی نہیں معلوم کہ اس کا حکومت پہ کیا، اصل میں یہ حاکم جو حکومت میں گیا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے، کیا کرے گا۔ یہ شعور پست ہو گیا ہے۔ یہ شعور پست کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ حاکم اپنے مفاد کو آزادانہ طریقے سے پورا کر سکے۔ اس لیے کہ اگر امت میں شعور پیدا ہو جائے گا تو حاکم کو امت کی ضروریات پوری کرنی پڑیں گی، اور جب امت کی ضروریات پوری ہوں گی تو اپنے مفاد پورے نہیں ہوں گے۔ لہذا ان کے شعور کو بگاڑ دیا جاتا ہے، ان کے شعور کو پست کیا جاتا ہے، ان کے اندر جہالت پیدا کی جاتی ہے تاکہ وہ ہم سے اپنے مطالبات نہ کر سکے۔ یہ قیادت کی چال فریبی۔ اس کے مقابلے میں جو الہی قیادت ہے، جو شعور الہی ولایت پیدا کرنا چاہتی تھی، روز اول سے رسول خدا نے بھی شعور پیدا کرنے کی کوشش کی، امام علی نے بھی شعور پیدا کرنے کی کوشش کی۔ دیکھو تمہارا حق ہے یہ۔ دوسرے سلاطین کہتے ہیں کہ ہم سے تم مثلا مال لے لو، عہدہ لے لو، یہ لے لو۔ امام علی نے سب سے زیادہ علم پہ زور دیا، جو پوچھنا ہو پوچھ لو جب تک ہم تمہارے درمیان میں۔ اتنا زور امام علی کا، امام علی نے خود بہت معمولی غذا کھائی، پیٹھ پہ بوریاں لاد کے غریبوں کے ہاں روٹیاں پہنچائیں، کھانے میں کمی نہیں کی،
لیکن کھانے کو حد سے آگے نہیں بڑھنے دیا، اس لیے کہ اس کے آگے جو دوسری ضرورت ہے، جو اس سے بڑی ضرورت ہے، وہ انسان کے شعور کی ضرورت ہے۔ اگر شعور بلند ہوتا ہے تو انسان اچھی قیادت ڈھونڈا کرتا ہے، اگر شعور پست ہوتا ہے تو چرواہے کو بھی قائد مان لیا کرتا ہے۔ یہ وہاں سے شعور پست تھا۔ کہاں سے شعور پست تھا؟ رسول کی آنکھ بند ہوئی، رسول نے اپنے ہاتھوں سے جس کو قائد بنایا تھا، امت نے اس کو قائد نہیں مانا۔ شعور پست۔ قیادت کے دھکے کھائے، لیکن پھر قیادت بدلی، پھر امت نہیں آئی، شعور پست۔ پھر امت آئی تو اپنے شرائط لے کے آئی۔ ابھی بھی امت کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس قیادت کی قیمت کیا ہے۔ شعور پست۔ دیکھیں یہ سارے پوائنٹس ہیں۔ قائد آزاد ہونا چاہیے، قائد امت کے شرط پہ قائد نہیں بنتا ہے۔ آج ہمارا مزاج یہی ہے نا، جب کوئی قائد بنتا ہے تو ہمارے ڈیمانڈس ہوتے ہیں، نہیں ایسا کرنا چاہیے آپ کو، پریشر پڑتا ہے، نہیں ایسا کیجئے، یہی کیجئے، یہی کیجئے۔ امام علی ایک شرط کا انکار کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر قیادت ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم وہ کریں گے جو اسلام کہتا ہے، نہ کہ وہ جو تم کہتے ہو۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ قائد غلام نہیں ہوا کرتا ہے، قائد آزاد ہوتا ہے۔ اگر امام علی دوسری قیادت کے بعد قیادت کو ان شرائط کے حساب سے قبول کر لیتے تو نعوذ باللہ امام علی کی غلامی تو ہوتی، قیادت نہیں ہوتی۔ علی آزاد ہے، علی غلامی قیادت نہیں قبول کر سکتا، لہذا امام علی نے اس قیادت کو ٹھکرا دیا۔ اصل میں قیادت نہیں ہے۔ اعتراض ہوتا ہے، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں مولانا اگر امام علی اس وقت مان لیے ہوتے تو شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔ خوب کیا مان لیتے امام علی؟ وہ لوگ قیادت لے کے آج نہیں آئے تھے، آج امام علی کے سامنے غلامی لے کے آئے تھے۔ وہ لوگ امام علی غلامی کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے، امام علی قیادت کو قبول کریں گے۔ ہاں جب اس کے بعد ان کے اندر اتنا شعور پیدا ہو گیا، یا یوں کہا جائے کہ مجبور ہو گئے اس امر کے لیے کہ اس مرتبہ غلامی نہیں قیادت لے کے آئے، تو اس مرتبہ علی نے مان لیا۔ یہ ہوتی ہے قیادت، یعنی کیا؟ یہاں پہ علی کو پورا اختیار۔ اور پھر اس کے بعد قتل علی بشدت عدل، امام علی اپنے شدت عدل کی وجہ سے قتل کیے گئے، اس لیے کہ وہ قیادت تھی۔ اور قیادت میں جس چیز پہ امام علی نے زور دیا وہ آپ کی عدالت تھی، علم تھا، معرفت تھی، عصمت، ان ساری چیزوں پہ آپ نے زور دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ بڑی امیدوں سے علی کے پاس آئے تھے وہ مایوس ہو گئے۔ یہ چیز ہے قیادت۔ امام حسین کو جس چیز پہ سب سے بڑا اعتراض تھا وہ روز اول انکار بیعت سے لے کے عصر عاشور تک مسلسل جس چیز پہ امام حسین نے اعتراض کیا وہ یزید کی قیادت تھی۔ یہاں پہ امام حسین اتنے لوگوں کی قربانی اس لیے دے رہے ہیں کہ اسلام کے تخت حکومت پہ ایک نااہل قائد بیٹھ گیا۔ آپ بتائیے اس کے علاوہ کوئی تبدیلی ہوئی ہو تو؟ مولا آپ کس چیز کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں؟ 28 رجب سن 61 ہجری کو امام حسین نے مدینہ چھوڑا۔ اس سے ایک دن پہلے، 2 دن پہلے، 4 دن پہلے ایسا کچھ نہیں تھا۔ ادھر معاویہ کا انتقال ہوا، یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا، یزید تخت حکومت پہ آیا، امام حسین نے اعلان کر دیا کہ ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں۔ ارے یہ امت وہی امت جو ابھی 2 دن پہلے تھی۔ اس امت نے شہادت دی ہے، ابھی رسول کی آنکھ بند کیے ہوئے 50 سال ہوئے ہیں۔ اس میں وہ لوگ ہیں جن کے گھر سے شہید گئے ہیں، جنہوں نے زخم کھایا ہے، جنہوں نے قربانی دی ہے۔ یہ امت میں اتنی بڑی تبدیلی کہاں سے پیدا ہو گئی؟ امت کی خاموشی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو صدیقہ طاہرہ کی شہادت کے موقع پہ ہم نے ایک چیز پیش کی تھی، صرف اشارہ کر دیں تاکہ 10-15 منٹ محفوظ ہو جائیں، کہ وہ امت کی یوں کہا جائے غفلت تھی کہ جس کی بنیاد پہ اسی امت کے بیچ میں 70 دن کے اندر غدیر سے انکار کیا گیا، امت خاموش رہی۔ مسلمانوں کے بیچ دروازہ گرایا گیا، امت خاموش رہی۔ جناب زہرا کا حق چھینا گیا، امت خاموش رہی۔ یہ امت غافل تھی، مردہ تھی امت۔ اگر زندہ امت ہوتی تو بول دیتی۔ امام حسین اسی امت کے اندر وہ حیات پیدا کرنا چاہتے تھے کہ جو امت حق و ناحق کے اندر تمیز پیدا کرے، فرق محسوس کرے، اور حق ہو تو قبول کر لے، ناحق ہو تو اعتراض کر دے۔ اگر امت کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے تو یہ امت کامیاب ہے۔ اسی بات کو امام حسین نے الگ الگ انداز میں کہا، اللہ ترون الی الحق لا یعمل بہ ولی الباطل لا ینتہی عنہ، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا، باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے؟ لِیَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِی لِقَاءِ اللَّهِ۔ ایسے حالات میں موت کی طرف بھی مومن کو رغبت ہونی چاہیے، اور میں ایسے حالات میں موت کو سعادت کی موت اور حیات کو ذلت کی زندگی سمجھتا ہوں، ہے کہ نہیں؟
الناس عبید الدنیا و دین ولایقن علی السنتہم، لوگ دنیا کے غلام ہو گئے اور دین سے ان کی زبان سے چپکا ہوا ہے۔ الگ الگ انداز میں امام حسین اس پہ اعتراض کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور سارا اعتراض اسی پہ ہے کہ اگر تمہاری قیادت صحیح ہو گئی تو تمہارا شعور پھر بھی بلند ہو سکتا ہے، تم بہبود کی طرف جا سکتے ہو، اچھائیوں کی طرف جا سکتے ہو، لیکن اگر قیادت بری ہے تو پھر تمہارے یہاں پستی کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ اس لیے کہ جو قائد ہے، جب وہ قائد ہی چرواہا ہے تو پھر تم کو حیوان بننا پڑے گا۔ امام حسین اس امت کو حیوانیت سے نکال کے انسانیت تک پہنچانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے اہم یہ تھا کہ یزید کو تخت حکومت سے ہٹایا جائے۔ ایسا نہیں کہ نہیں ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، امام حسین تو شہید ہو گئے، یزید بیٹھا نہیں، کہاں بیٹھا رہا یزید؟ کیونکہ یہ کام شخص پہ نہیں ہے، یہ کام قوم پہ ہے۔ جو کام شخص پہ ہوتے ہیں اس کے نتیجے شخص میں دکھائی دیتے ہیں، جو کام قوموں پہ ہوتے ہیں اس کے نتیجے قوموں میں دکھائی دیتے ہیں۔ امام حسین نے شخص پہ کام نہیں کیا، قوم پہ کام کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ یزید کے بیٹے نے تخت حکومت کو ٹھوکر مار کے بتا دیا کہ دیکھو اثر ہوا ہے۔ اثر دکھائی دیا کہ نہیں دکھائی؟ دیکھو اثر ہوا ہے۔ امت بیدار ہوئی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو امت امام حسین کے بلانے پہ نہیں آئی تھی چونکہ سو رہی تھی، وہی امت توابین کے قیام میں کھڑی ہوئی، وہی امت مختار کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ اس کا مطلب کہ امت میں بیداری پیدا ہوئی ہے۔ دیکھیں اسلام کی نگاہ سے قیادت کے لیے کچھ شرطیں۔ قائد سب سے اہم چیز ہے کہ اس کے پاس علم ہونا، جاہل قائد نہیں ہو سکتا۔ سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ قائد کو علم۔ دیکھیں یہ ساری باتیں، جیسا کہ آپ ہمارا مزاج بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ باتیں ہمارے آج کے زمانے سے نہ ملیں یا اس کا ہم نتیجہ نہ لیں تو بھی باتوں کا کوئی ہمارے لیے فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ ذکر فضائل ہے اور ذکر فضیلت ہے اور ثواب ہے اور اجر ہے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ہم کو درس ملنا چاہیے۔ ہم کریں کیا؟ خب اتنا سب کچھ ہو گیا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ امام حسین شہید ہو گئے، آیا اس شہادت سے ہمیں کیا درس ملا؟ قائد کی شرطیں، پہلی شرط علم ہونا چاہیے، بغیر علم کے قیادت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارے تجربے تاریخ میں موجود ہیں، فی الحال موقع نہیں کہ ہم مثال دیں، لیکن آپ مثالوں کو ڈھونڈیے گا۔ جہاں پہ قائد جاہل تھا وہاں پہ قوم پیچھے گئی ہے۔ یہ کربلا تک قوم پہنچی ہی اسی لیے کہ بیچ میں قیادتوں کی خیانتیں موجود ہیں۔ اگر خائن قیادتیں نہ ہوتی تو یہ قوم، یہ امت کبھی کربلا تک نہیں پہنچتی۔ چونکہ قیادتوں نے خیانتیں کی ہیں اس لیے قوم اتنا مردہ ہو گئی کہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا، قوم خاموش بیٹھی رہی۔ لیکن وہیں پہ جب اتنی بڑی قربانی دی گئی تو قوم اتنا زندہ ہو گئی کہ کبھی توابین میں کھڑی ہو گئی، کبھی مختار کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ فرق دیکھیں نا، قوم کو بدلتے ہوئے دیکھیں آپ۔ وہ جنگوں کا واقعہ بھی آپ کی نگاہ میں ہے کہ مسلمان جنگ لڑنے گیا، بعض روایتوں کے حساب سے 3 دن، بعض روایتوں کے حساب سے 40 دن، 39 دن تک یا 2 دن تک گیا، اور اس کے بعد نہیں جیت پایا۔ مسلمان لشکر وہیں سے آ گیا، دشمن خالی ہاتھ دکھائے پیر دکھائے، مسلمان ڈر کے بھاگ جائے۔ لیکن آخری دن جب وہ لشکر جیتا تو کیوں جیتا؟ لشکر وہی تھا۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ امت وہی تھی۔ تبدیلی کس میں ہوئی؟ قیادت میں تبدیلی ہوئی۔ قائد بدلا، وہی لشکر جو پست ہو گیا تھا، جس کے حوصلے پست ہو چکے تھے، وہی لشکر جیت گیا۔ فرق کس کا ہے؟ قیادت کا فرق ہوا، قیادت تبدیل ہوئی۔ لہذا قائد میں سب سے اہم چیز کہ قائد کو عالم ہونا چاہیے، بغیر علم کے قائد۔ علم اس حد تک کہ کم سے کم تفقہ کہتے ہیں غور و فکر، بالخصوص فقہی مسائل میں۔ آپ دیکھیے ائمہ کے زمانے میں ایک سے ایک جلیل القدر صحابی تھے جن کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن قیادت ہر ایک کے پاس نہیں تھی۔ لہذا قیادت کی ایک شرط اور بھی ہے کہ قیادت میں عصمت چاہیے، قیادت میں عصمت چاہیے۔ پھر آگے بڑھیے، معصوم بھی کئی تھے لیکن قیادت ہر ایک کے پاس نہیں تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ قیادت کی ایک شرط اور ہے کہ قیادت میں سینٹرلائزیشن چاہیے۔ یہ ساری شرطیں تفصیلی ہیں، ہم آپ کو صرف گنا رہے ہیں تاکہ جلدی سے نتیجہ پیش کرے کہ آپ کی زحمت تمام کریں۔ علم چاہیے، تفقہ چاہیے، عصمت چاہیے، سینٹرلائزیشن چاہیے۔ اب اگر ایک ہی وقت میں آپ کو کئی قائد ملتے ہیں تو دوسرے قائد وہ ہیں کہ جو پہلے قائد کے تحت نظر ہیں، ان کے انڈر میں کام کر رہے ہیں، الگ سے نہیں ہیں۔ امام علی کے بہت سارے گورنر موجود تھے، الگ سے نہیں۔ اب جو الگ سے ہوگا وہ الہی حکومت کے مقابلے میں طاغوت تو ہو سکتا ہے، قائد اسلامی نہیں ہو سکتا ہے۔
ایک قیادت چاہیے. یہ ساری شرطیں قیادت کے لیے موجود ہیں. وہ قوم، وہ امت، خود قیادت پہ خود یہ کہ امام کا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، حاکم کا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے متعلق بہت ساری بحثیں ہوئیں، گفتگو ہوئیں، اور خود نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ موجود ہے، بہت سارے اقوال موجود ہیں، بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، بہت ساری باتیں موجود ہیں، عقلی دلیلیں موجود ہیں، انسان کی ضروریات موجود ہے، انسان کی زندگی کا نظام، اس کا تقاضا موجود ہے کہ جو اس بات پہ دلیل ہے کہ انسان کے لیے حکومت ضروری ہے. یہ بات اس میں فی الحال جانے کی ضرورت نہیں. جب یہ طے ہو گیا کہ اس انسان کے لیے حکومت ضروری ہے، اب یہ طے کرنا اہم ہے کہ آیا یہ حکومت کون کرے گا. وہ شرائط کی جو اسلام بتا رہا ہے اس کے مطابق حکومت ہوگی یا اس کے خلاف حکومت ہوگی. اب آپ آج کے مزاج کو پہچانیے. دو اینگل سے ہم دکھانا چاہتے ہیں آپ کے آج کے مزاج کو. یزید کے صفات کو دیکھیے آپ. تخت حکومت پہ یزید بیٹھا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے. جب علم نہیں تفقہ نہیں ہے، جب تفقہ نہیں تو عصمت بھی نہیں ہے. لیکن ہاں اب اس وقت کے مسلمانوں میں اتنا شعور تو تھا کہ سینٹرلائزیشن کو مانتے تھے. وہ بھلے یزیدی جیسا بدبخت کیوں نہ ہو، اس کے مقابلے میں کسی کو نہیں مانا. یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے آدھے کے حاکم یزید اور آدھے کے حاکم مثلا امام حسین. نہیں، بات یہ تھی کوئی ایک حاکم بنے گا، ہے کہ نہیں. جناب مسلم سے کوفے میں جنگ کیوں ہوئی؟ یزید تو شام میں بیٹھا ہوا تھا. کتنے بھی پست ہوں سینٹرلائزیشن کو مانتے تھے، کیونکہ معلوم تھا کہ حکومت ایک ہی شخص کر سکتا ہے. جنگ صفین اسی بنیاد پہ ہے. پوری تاریخ اٹھا کے دیں گے جنگ صفین کی. تو یہ ساری کمیوں کے ساتھ جو یزید ہم کو سن 61 ہجری میں دکھ رہا ہے، آج بتائیے کتنے ایسے اسلامی ممالک ہیں کہ جن کے تختوں پہ بیٹھنے والے لوگ یزید ہیں کہ نہیں ہیں؟ علم نہیں ہے. آپ کہیں گے کیسے، جاہل تو نہیں پڑھے. ہاں پڑھا ہے انہوں نے، لیکن وہ پڑھا ہے کہ جو ان کے کام کا ہے، بزنس والی تعلیم حاصل کی ہے جس سے وہ اپنا کام نکال سکے. وہ علم کی جو حکومت کے لیے چاہیے وہ نہیں ہے. بلکہ اور واضح کہیں کہ وہ علم جو حکومت اسلامی کے لیے چاہیے وہ نہیں ہے. تفقہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. تفقہ کی اور وضاحت کرتے ہیں. شاید اصطلاح میں کہا جاتا ہے فقیہ. تفقہ یعنی فقیہ یعنی مجتہد، جو اجتہاد کر سکے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے احکام کو معلوم کر سکے، اس کو کہا جاتا ہے فقیہ. تفقہ یعنی وہ صلاحیت پیدا کرنا، وہ ہے نہیں. خب عصمت کا کوئی سوال ہی نہیں. دوسری طرف سے امام حسین کے یزید کے لیے بتائے ہوئے صفات کہ کھلم کھلا گناہ کرنا، شراب کا پینا، بے گناہوں کا قتل کرنا، وہ سارے صفات پائے جاتے ہیں. تو ایک طرف سے قیادت کی صفات نہیں پائے جا رہے ہیں. خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یزید ہیں، غاصبی تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسلامی حکومت کو بدنام کر رہے ہیں، نام اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. دوسری طرف سے یہ صفات اس بات کو اور مضبوط کر دیتے ہیں کہ وہ یزید. اب بتائیے درس کربلا ہم کو کیا بتاتا ہے؟ ان کو دیکھ کے خاموش بیٹھے رہیں؟ اب یہ کوفے والوں کی سیرت ہے. آپ پوچھئے کہ مولانا جان لڑنے کے لیے، ٹھیک ہے ابھی لڑنے کے حالات نہیں ہیں، لیکن حد اقل اعتراض تو کر سکتے ہیں کہ غلط ہے. کب تک خاموش بیٹھے رہیں گے؟ انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو ہم 2-3 گفتگو اگر مسلسل ہوئی تو قیام پہ کریں گے، چونکہ قیام کے متعلق بہت کہا ہے کہ اصلا غیبت امام میں قیام کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ آپ یقین مانیں کہ قرآن میں بے انتہا آیتیں ہیں جو قیام کے لیے کہہ رہی ہیں. احادیث میں بے انتہا حدیثیں ہیں، بلکہ سینکڑوں اور شاید زیادہ حدیثیں ہوں گی کہ جو قیام کے لیے کہہ رہی ہیں. جو لوگ قیام کے منکر ہیں ان کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ آیتیں آج کے زمانے میں منسوخ ہو چکی ہیں، یہ حدیثیں آج کے زمانے کے لیے نہیں ہیں. یہ قیام کی ضرورت ہے. ایک یہ نگاہ قیادت کی، ایک یہ عنوان قیادت کا. دوسرا عنوان دیکھیے، یہ تو ہو گئی بڑے پیمانے پہ، ملکی پیمانے پہ قیادت. قوموں کے پیمانے پہ آج ہماری قوم میں اور بالخصوص ہمارے ملک میں قیادت کی بیماری ہے. اس کہتے ہیں قیادت کی بیماری ہے. ہر انسان قیادت کرنا چاہتا ہے. جہاں اس نے دیکھا کہ 4 آدمی اس کی بات ماننے لگے ہیں یا کوئی بھی ذرا سا کوئی ذریعہ اس کے ہاتھ میں آ گیا تو اپنی باتوں کو بنوانے لگتا ہے. لیکن چونکہ علم سے خالی ہوتا ہے اس لیے قیادت صحیح نہیں آتی ہے. چونکہ سینٹرلائزیشن نہیں ہوتا ہے، قائد کے مقابلے میں نہیں ہوتا ہے، اس لیے قیادت صحیح نہیں آتی. خب عصمت کا کوئی سوال ہی نہیں.
ہاں یہاں پہ یہ پوائنٹ واضح کرتے چلے کہ عزیزان محترم، اگر آج کے اس زمانے میں ہمارا معصوم قائد پردہ غیب میں ہے تو وہ ساری دلیلیں کہ جو رسول کے بعد قیادت کے لیے تھیں، وہ ساری دلیلیں آج بھی کہتی ہیں کہ ہمارا امام اپنی امت کو لاوارث چھوڑ کے پردہ غیب میں نہیں جا سکتا، لہٰذا اس نے اپنی معصوم قیادت کی نمائندگی اور نیابت میں بھلے ہی غیر معصوم ہو لیکن کسی قیادت کا انتظام تو کیا ہی ہے، جس کی عادت ڈالنے کے لیے نواب اربا کو خود سے معین کیا، پھر شرائط معین کر دیے کہ اب جو ان شرائط پہ آ جائے وہ تمہارا قائد ہوگا۔ یہ قیادت اسلامی ہے، جو قیادت اسلامی کو مان لے گا وہ اسلام کے پرچم چلے آ جائے گا، جو قیادت اسلامی سے انکار کر دے گا وہ طاغوتیت کی طرف چلا جائے گا۔ قیادت اسلامی کا مطلب یہی ہوتا ہے، شرائط معین کر دیے۔ اب ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معصومین کے باتوں سے نتیجہ اخذ کریں اور اس کے بعد فیصلے لیں۔ اگر ہمارے گزرے ہوئے زمانے میں ہم اس بہانے کے ساتھ، اگرچہ ہماری قوم حکومتی قیادت سے خالی تھی لیکن قیادت سے خالی نہیں تھی، وہ حالات تھے۔ امام حسن کی بہت مختصر سی حکومت کے بعد، جو کہ اصل در واقع امام علی کے ہی زمانے میں ختم ہو چکی تھی، اس حکومت کے بعد ہمارے ائمہ کے پاس حکومتی قیادت نہیں تھی لیکن قیادت تھی۔ وہ اپنے جن حالات میں اپنی عوام کی قیادت کر سکتے تھے وہ کرتے تھے، عوام کو کبھی لاوارث نہیں چھوڑا ہے۔ اسی طریقے سے جب تک ہمارے پاس اپنی حکومت نہیں تھی اس وقت تک حکومتی قیادت نہیں تھی لیکن قیادت قومی تھی، ہمارے مراجع قیادت کرتے تھے۔ اسی قیادت کا نتیجہ ہے کہ آغا شیرازی کے حکم پہ تمباکو کی فیکٹری بیٹھ گئی، قیادت ہی کا نتیجہ ہے کہ ایران کا انقلاب آ گیا۔ قیادت پہلے آئی، انقلاب بعد میں آیا۔ یہ مت سوچیے گا کہ انقلاب کے آنے سے قیادت آئی، نہیں، قیادت کے آنے سے انقلاب آیا۔ اگر قیادت نہ ہوتی تو انقلاب نہیں آتا، قیادت نے انقلاب کو برپا کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی قیادتیں کتنا بھی ہاتھ پیر مار ڈالیں لیکن حق کی قیادت اگر کھڑی ہو جائے تو بڑی بڑی طاقتوں کو ہلا دیا کرتی ہے۔ امام حسین اسی قیادت کو زندہ کرنا چاہتے تھے جس کے اندر اتنا پاور ہوا کرتا ہے۔ امام حسین نے 72 ساتھیوں کے ساتھ دنیا کو ہلا دیا، کہا دیکھو 1400 سال گزر گئے، آج تک کربلا کی طاقت بتا رہی ہے کہ 72 کا خون ابھی تک ٹھنڈا نہیں پڑا، 72 کا خون ٹھنڈا نہیں پڑا۔ اب یہ تمہارے لیے آئیڈیل بن گئے ہیں، اگر یہ 72 دنیا کو ہلا سکتے ہیں تو تم میں 313 پیدا ہو جائیں تو دنیا عدل و انصاف سے بھی بھر جائے گی، ظلم و ستم ختم ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا اس قیادت کے لیے ہم کو تیار ہونا ہے۔ آج ہمارے درمیان جو گفتگو، ہمیں اس چیز کو پہچاننا چاہیے، اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے۔ مثلا اگر 4 آدمی ہماری عزت کرتے ہیں، ہماری بات مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی بات ان سے منوائیں، ہم صرف ایک وسیلہ ہیں، بس اس سے آگے ہماری حیثیت نہیں ہے۔ ہم صرف ایک وسیلہ ہیں کہ بزرگ علماء کرام کی باتوں کو جو اسلام سے متعلق ہے لا کے آپ تک پہنچائیں، آپ کو ان تک پہنچائے تاکہ آپ کو ایک صحیح راستہ مل جائے۔ وہ علماء وسیلہ ہیں کہ آپ کو ائمہ تک پہنچائے، ائمہ وسیلہ ہیں کہ آپ کو انبیاء تک پہنچائے، انبیاء وسیلہ ہیں کہ آپ کو خدا تک پہنچائے۔ ان سارے وسائل کو طے کرتے ہوئے آپ ذات پروردگار تک پہنچیں۔ اس کام کے لیے محنت بھی چاہیے، شعور بھی چاہیے، فکر بھی چاہیے۔ لیکن جب قیادت غلط ہوتی ہے تو قوم درہم برہم ہوتی ہے۔ لہذا 2 مشکل، ایک قیادت کی مشکل، ایک قوم کی مشکل۔ قوم کی مشکل یہ کہ قوم قائد کو نہیں پہچانتی ہے، قیادت کی مشکل یہ کہ نااہل قیادت کرنے کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ آج کی اب دیکھیے ہمارے قوم کی جو مشکلات، ان مشکلات کا حل صرف کربلا ہے، بس ان مشکلات کا حل صرف کربلا ہے۔ لیکن کربلا میں اہم ترین چیز جرأت کربلا، شجاعت کربلا، کربلا کا حوصلہ چاہیے، کربلا کی قربانی چاہیے، کربلا کا ایثار چاہیے، کربلا کا جذبہ چاہیے۔ کربلا والے وہ تھے کہ جو اسلام کی بقا کے لیے اپنے مال و اسباب لٹانے کو تیار تھے، بھوکے رہنے کو تیار تھے، پیاسے رہنے کو تیار تھے، ہر طرح کی خدمت کرنے کو تیار تھے، حتیٰ جان دینے کو تیار تھے۔
یہی تو کہا تھا امام حسین نے، لرغب المومن فی لقاء اللہ، ایسے حالات مومن کو لقاء پروردگار کی رغبت ہونی چاہیے، موت کی رغبت ہونی چاہیے۔ اب اگر قوم کے حالات خراب ہیں تو دو طریقے سے حالات خراب ہیں، ایک تو امت لاشعور و بے فکر ہو چکی ہے جو قیادت کو نہیں پہچانتی ہے، دوسری طرف سے وہ لوگ کہ جو قیادت کے اہل نہیں ہیں وہ قوم کی قیادت کر رہے ہیں، شرائط نہیں پائی جاتی ہے، صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے۔ اور واضح کریں اشاروں میں، اصلا چہرے سے نہیں لگتا ہے کہ قیادت کرنے کے لائق ہے۔ قیافے کی بات نہیں کر رہے ہم، حلال و حرام کی بات کر رہے ہیں۔ علم قیافے کے بنیاد پہ اسلام میں قطعی فیصلہ جائز نہیں، حلال و حرام کی بات کر رہے ہیں۔ ایسے اشخاص قوم کی قیادت کرنا چاہتے ہیں، جو آدمی روز صبح اٹھ کے حرام کام انجام دے اور اپنے چہرے کو صاف کرے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم امت مسلمہ کے اسلامی معاملات میں قائد بن جائیں۔ اور کتنی پست ہے یہ قوم جو اس کو قائد مان بھی لیتی ہے، جو کہتا ہے اس کے کہنے پہ چلتی ہے۔ یہ قوم کی پستی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر امام حسین کا جملہ یہاں پڑھا جائے کہ چرواہے چرا رہے ہیں اور قوم چر رہی ہے، تو کیا صادق نہیں آتا ہے؟ آج کوئی بھی کھڑا ہو کے کچھ کہہ دیتا ہے، قوم ماننے کو تیار، کوئی معیار نہیں رہ گیا بات ماننے کا کہ کس کی بات ماننی ہو کس کی بات نہیں ماننی ہے۔ عزاداری، کربلا، پیغام حسین، ان کا نتیجہ ہم تک کیا پہنچا ہے؟ کسی نے کہہ دیا کہ اس کا نام عزاداری، ہم نے وہ مان لیا۔ کسی نے کہا کہ فلاں حدیث کہتی ہے یہ صحیح، ہم نے وہ مان لیا۔ کسی نے کہا ایسا کرو، ہم نے وہ مان لیا۔ غلط ہے یہ بات، اصل درس کربلا کے خلاف ہے، مزاج کربلا کے خلاف ہے۔ کربلا اگر ہمارے اندر شعور پیدا کر رہا ہے تو ہم ہر غلط قائد پہ انگلی اٹھائیں۔ عزیزان محترم، جن زمانے میں ہمارے پاس حکومتی قائد موجود نہیں تھے، اس زمانے میں شاید اگر ہر آدمی قائد بنتا تو پھر بھی مان لیتے۔ آج تو ہمارے پاس مذہبی قائد بھی موجود ہیں، حکومتی قائد بھی موجود ہیں، بلکہ اور بات کو جمع کر کے کہیں کہ آج ہمارے پاس وہ جامع قائد موجود ہے کہ جو مذہبی قیادت بھی کر سکتا ہے، سیاسی قیادت بھی کر سکتا ہے۔ ایسے حالات میں کہ جب قائد موجود ہے، باصلاحیت قائد موجود ہے، امت اس کی قیادت کو نہیں مان رہی ہے، تو اس کے پاس گمراہی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جس وقت علی جیسا قائد موجود تھا جس نے علی کی نہیں مانی، گمراہی کے علاوہ کہیں اور نہیں گیا۔ ائمہ موجود تھے، جس نے ائمہ کی قیادت نہیں مانی اس کو صرف گمراہی ملی۔ لہٰذا آج اسی امام کی نیابت کے عنوان سے جب اسلامی قائد جامع شرائط موجود ہے تو جو مان لے گا وہ اسلامی پرچم میں آ جائے گا، جو نہیں مانے گا گمراہیوں میں چلا جائے گا۔ ہماری گفتگو شخص پہ نہیں ہے، شخصیت پہ ہے۔ شخص سے مسئلہ نہیں ہے، شخصیت سے مسئلہ۔ اب یہ اور بات ہے کہ شخص میں اتنی صلاحیت ہے کہ شخصیت بن گئی، ہر ایک کی شخصیت نہیں بنتی، اس شخص کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ شخصیت کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ تو اب جب قیادت موجود ہے تو کیوں ہم در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ پیغام کربلا میں سے اہم ترین پیغام ہے۔ اب بات اگر یہاں پہ آ گئی ہے تو اگر اس کا دوسرا رخ نہ پیش کریں شاید بات نہ تمام رہ جائے گی۔ کل بھی قیادت برحق کی مخالفت ہوتی رہی ہے اور آج بھی ہوئی۔ ساری دشمنی طاقتیں اس بات کی پوری کوشش کرتی تھیں کہ امت امام سے نہ ملنے پائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شام میں کیوں مشہور تھا کہ مثلا امام علی نماز نہیں پڑھتے؟ مشہور تھا کہ نہیں مشہور تھا؟ یہ تو معلوم ہے نا آپ لوگوں کہ جب امام علی شہید ہوئے تو شام والے پوچھے تھے کہ علی ہو مسجد میں؟ کیوں تعجب ہوا؟ اس کا مطلب کہ نعوذ باللہ امام علی کو بے نمازی مانتے تھے۔ لوگ آ کے شامیوں کا گھر لوٹتے تھے اور کہتے تھے ہم کو علی نے بھیجا۔ یہ علی سے کیوں بدظن کیا جا رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ علی سے، معصوم ذات سے بدظن کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ بدظن کرنے والے کو معلوم تھا کہ اگر علی کے فضائل اس تک پہنچ گئے تو یہ ساری امت علی کی قیادت کو قبول کر لے گی، ہماری دکان بند ہو جائے گی۔ مشکل دینداری کی نہیں تھی، مشکل دکانداری کی تھی کہ اگر امت وہاں تک پہنچ گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ لہٰذا امت کے اور امام کے بیچ میں اتنی مضبوط دیوار کھڑی کر دو کہ امت وہاں تک پہنچنے ہی نہ پائے۔ یہ پالیسی ہے، سازش ہے، سیاست ہے،
پہچانے ان سازشوں کو. یہ سازشیں وہی نہیں ہر زمانے میں رہی. کیا قید خانے میں عورت نہیں بھیجی گئی؟ کیا فتوے پوچھنے پہ پابندی نہیں لگائی گئی؟ کیا حدیثوں کو لینے پہ پابندی نہیں لگائی گئی؟ ارے زندگی تو چھوڑیے، کیا مرنے کے بعد زیارتوں پہ پابندی نہیں لگائی گئی؟ دشمن کتنے ڈر میں ہے اور کتنے ہراساں اور خوف میں. قیادت کو توڑنا چاہتے ہیں، سینٹرلائزیشن کو توڑنا چاہتے ہیں، مرکزیت کو توڑنا چاہتے ہیں، امت کو حق سے دور کرنا چاہتے ہیں. تو اگر اماموں کے زمانے میں یہ سازشیں ہو سکتی ہیں تو آج علماء کے خلاف یہ سازشیں کیوں نہیں ہو سکتی ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ بس اب شامیوں نے مانا کیوں؟ شامیوں نے اس بات کو مانا کیوں؟ کیوں انہوں نے کہا کہ علی اور مسجد میں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کان تھا، لیکن کان کے بعد جو مرحلہ ہوتا ہے وہ خالی تھا. سننے کے بعد فکر والا مرحلہ نہیں تھا ان کے یہاں. جو سن لیا سب صحیح ہے کہ نہیں؟ ذرا سا سوچ نہیں سکتے تھے، تحقیق نہیں ہے، ٹائم نہیں تھا کسی کے پاس، بزی لائف. ہم لوگ ہیں نا، آج ہم لوگوں کے پاس بزی لائف. ایک میسج آ کے ہم نے مان لیا. آج کتنے یعنی اصل قابل قبول باتیں نہیں ہوتی. نیوز چینل نے کہہ دیا، پیپر میں چھپ گیا، ہم نے مان لیا. بہت بزی لائف ہے. اسلام کے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، حق کو ڈھونڈنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. لہٰذا اتنے بزی تھے وہ کہ علی کو نعوذ باللہ بے نمازی کہا گیا، مان لیا. آج نہیں ہوتا ہمارے پاس. ایک میسج آتا ہے ہم قبول کر لیتے ہیں، نہ قبول کرتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، دوسروں کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. تم بھی مانو. نہیں مانتا لڑتے ہیں اس سے. کیوں نہیں مان رہے ہو؟ صحیح تو ہے. بہت کچھ دکھتا ہے. جہاں یہ مفید ہیں واٹس ایپ اور فیس بک اس طرح کے، وہاں بہت عذاب جان بھی ہیں یہ سب. اب دیکھیں اس میں بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں اس میں. ارے کتنی سمپل سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، نہ مانو. تعجب ہوتا ہے کتنی سمپل سی بات یہ مان کیوں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شعور ختم ہو گیا کہ جو شعور فکر پیدا کرتا ہے کہ کسی بات کو سننے کے بعد تحقیق کرنی چاہیے کہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے. کوفیوں کی صفت بے وفائی، شامیوں کی صفت بے فکری. نہیں فکری کی شامیوں نے، جو سننے میں آیا سب مان لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ امام علی کو بھی کہا، امام حسن کے پاس آئے ان سے بھی برا بھلا کہا، امام حسین کے سر کو دیکھا برا بھلا کہا، امام سجاد کو برا بھلا کہا. 4 نسلوں تک انہوں نے بغض و عداوت نکالی. اور اس کے بعد جو ہوا وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن چونکہ اس قافلے کے آنے کے بعد ایک انقلاب پیدا ہو گیا تو وہ تبدیلی ہو گئی تھی. اگر انقلاب نہ پیدا ہوتا تو شاید نہیں معلوم کب تک باقی ہے. 4 نسلوں تک ان کے اندر یہ بغض باقی رہا. کیونکہ روایتوں میں جب قافلہ گیا تو امام سجاد کے سامنے آ کے برا بھلا کہا. اگر انسان کسی بات کو بغیر سوچے سمجھے مان لے تو وقت کے امام سے بھی بدزن ہو سکتا ہے. عالم کیا چیز ہے؟ سوچنے کی چیز ہے. کیوں ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ نہیں پایا جاتا ہے؟ ایسا نہیں کہ نہیں ہے. جب ہمارے کام کی چیز ہوتی ہے تحقیق کرتے ہیں. کبھی کسی نے آنکھ بند کر کے سونا نہیں خریدا ہوگا؟ خریدا؟ جویلری لیتے ہیں نا، کبھی اپنے لیے لیتے ہوں گے، بچیوں کے لیے، کسی کے بھی لیتے ہوں گے. لیا. الیکٹرانک سامان چھوٹے چھوٹے لیتے ہیں. کبھی بیوقوف بنے؟ کوشش تو پوری کرتے ہیں، بن جائے الگ بات ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پھر یہ دین میں تحقیق کیوں نہیں ہے؟ کتنا سستا ہے دین. سستی مدی چیزیں انسان یوں ہی لے لیتا ہے. سبزیوں پہ کبھی نہیں پوچھتا کہ ڈپلیکیٹ ہے کہ اوریجنل ہے، کیونکہ سستی ہے نا. خراب ہے ٹھیک ہے، اتنی مہنگی بھی نہیں ہے. مزاج انسانی ہے کہ انسان سستی چیزوں پہ نہیں دیکھتا ہے کہ اوریجنل ہے ڈپلیکیٹ، صحیح ہے غلط ہے. مہنگی چیزوں کو دیکھتا ہے. عزیزان محترم، اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس امت کی نگاہ میں دین کی کیا قیمت ہے. اگر واقعی یہ سمجھتی ہوتی قیمت تو ٹھوک بجا کے لیتی کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. چونکہ غور و فکر و تحقیق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیریس ہے ہی نہیں دین کے مسئلے میں. آج کے اس زمان اس وقت تو چلے پھر بھی مان لیں، مثلا شام سے کسی کو جانا پڑتا کوفے دیکھنے کے لیے کہ امام علی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، ہے نا، اتنا سفر طے کرنا پڑتا. آج کے زمانے میں کیا ہے؟ ایک فون کیجیے آپ، اور اتنا مہنگا بھی نہیں ہے کہ ایمان سے مہنگا ہو جائے. ایک کال کیجیے. بہت سارے ایسے ذرائع ہیں کہ جو مفت میں.
آج کی وہ امت کہ جو مفت میں تحقیق نہیں کر پا رہی ہے، اگر یہ امت 1400 سال پہلے ہوتی تو کتنی گمراہ ہوتی. اس وقت تو واقعی تحقیق کے لیے مسئلہ تھا، آج تو مسئلہ بھی نہیں تحقیق کے لیے. پھر کیا وجہ ہے کہ قائد کی قیادت ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں اور ہر اہل غیر کی قیادت کو مان رہے ہیں؟ یہ اسلامی مشکل ہے، اور اس کا حل صرف اور صرف کربلا ہے. کربلا کے آئینے میں اگر ہم قیادت لیں گے تو ٹھوک بجا کے لیں گے. وہاں پھر ہم ہر ایک پہ ہم بھروسہ نہیں کریں گے، پھر بغیر غور و فکر کے نہیں مانیں گے. شامیوں کی غلطی یہی تھی کہ انہوں نے جو سنا وہ مان لیا. اگر ہم صرف اتنا ہی مان لیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں، کچھ معیار ہیں ہمارے پاس. ایسا نہیں کوئی بھی کچھ کہہ دے حلال و حرام ہم مان لیں، نہیں، کچھ معیار ہے ہمارے پاس. فتویٰ ہے تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے. بہت چیزیں ہیں ہوا اڑی ہوئی، فتویٰ ہے فتویٰ ہے فتویٰ ہے، کسی کے پاس کوئی فتویٰ نہیں، خالی ہوا ہے بس. اگر فتویٰ ہے تو اس کی ابھی تقریباً 2 سال 3 سال پہلے کسی نے ہم کو میل کیا اور اس میں ایک فتویٰ بتایا. بات آ گئی تو کہہ بھی چلیں، حالانکہ ہم نہیں چاہتے ان چیزوں کو چھیڑیں. اس میں ایک فتویٰ تھا کہ مثلا قما زنی واجب. خوب قما کا مسئلہ ہے، ہر آدمی اپنے مرجع سے پوچھے، اگر مرجع پرمیشن دیتا ہے تو، لیکن معتبر ذریعے سے مطمئن ہو جائے. پرمیشن دیتا ہے لگائے، لیکن نہیں دیتا نہ لگائے. اس میں بھی کسی پر پریشر بھی نہ ڈالے، زبردستی بھی نہ کرے. یہ سب بہت ہوتا ہے نا. نہیں آپ لگائیے، کیوں بھائی؟ آپ نے کسی کو زبردستی داڑھی رکھوائی، کسی بے حجاب کو زبردستی حجاب کروایا، کسی بے نمازی کو زبردستی نماز پڑھوائی، باقی کسی کام میں زبردستی نہیں کی، قما میں کیوں زبردستی؟ بہرحال ایک فتویٰ آیا کہ قما واجب ہے. افسوس بھی ہوا کہ بیچارہ شامی ہے، نہیں شامی ہے بیچارہ، سنتے ہی اس نے فارورڈ کر دیا، دیکھتے ہی، تحقیق بھی نہیں کیا، سوچا بھی نہیں. دوسری طرف سے خوشی بھی ہوئی کہ جو لوگ قما کے مسئلے کو ایشو بنا کے قوم کو لڑانا چاہتے ہیں، اب وہ حق کے راستے سے مایوس ہو گئے ہیں، اس لیے باطل کے راستے کو اختیار کیا. کیونکہ اب ان کو حق کے راستے پہ کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا، اس لیے انہوں نے یہ ڈپلیکیٹ فتویٰ گڑھا. ایسا ہی نہیں، آپ لوگوں نے نہیں معلوم دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ نہ دیکھا ہو بتائیے گا. بعد میں معلوم ہو گیا کہ وہ ایڈٹ کیا ہوا تھا. تو یہ جو اس طرح کی ہوائیں ہیں، جو اس طرح کی افواہیں ہیں، اگر انسان ان افواہوں پہ ذرا سا غور کر لے تو عزیزان محترم، آج کے اس زمانے میں ان چیزوں کی حقیقتوں کو واضح ہونے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، بہت جلد کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. اور کیا ہے، کرنے والوں نے کیا. آپ ہی کے سمجھ میں موجود ہیں لوگ جنہوں نے کیا، تحقیق کی بھی کیا اور پہنچے بھی ہیں حقیقت تک، معلوم بھی ہوا سب کچھ. بس ہم نے آپ کی زحمت تمام کی. قیادت امام حسین کا جو اعتراض تھا وہ یزید اور یزیدیت کی قیادت پہ تھا. امام حسین امت کو جو دینا چاہتے تھے وہ حسین اور حسینیت کی قیادت دینا چاہتے تھے. امام حسین امت کو طاغوت سے بچا کے حکومت پروردگار کے حوالے کرنا چاہتے تھے. اور یہی وہ اہم مسئلہ تھا کہ جس مسئلے کے لیے امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی ہے. عزیزان محترم، اب جب اس مقصد کو نگاہ میں رکھیے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ زینب نے کوفے کے بازار میں خطبہ کیوں کہا. اب جناب زینب کے خطبات کو اس نگاہ سے پڑھیے. جناب زینب نے شام کے بازار میں خطبہ کیوں کہا، کوفے اور شام کے دربار میں خطبہ کیوں کہا، اور کیا کہا خطبے میں. زینب نے وہ مصیبتیں برداشت کی ہیں کہ جن مصیبتوں کو زینب عام حالت میں نہیں برداشت کر سکتی. بہت سخت مرحلہ ہے جس وقت زینب کو اسیری کے عالم میں کربلا سے رخصت کرایا گیا ہے. ایک کوہرام کا موقع تھا جب بیویاں اپنے شہداء کی لاشوں سے رخصت ہو رہی تھیں. بیویاں اپنے وارثوں کو چھوڑنے پہ تیار نہیں تھیں. روایت میں ہے کہ ظالم ایک مرتبہ پھر تازیانے لے کے آئے، بیویوں پہ تازیانے مارے گئے، بیویوں کو سوار کیا گیا. عزیزو، یہ قافلہ کوفے کے دروازے پہ جب پہنچا ہے تو روایت میں ہے کہ سورج غروب ہونے والا تھا. حکم آیا کہ ابھی اس قافلے کو کوفے کے باہر روک دو، اس لیے کہ اگر رات میں قافلہ آ جائے گا تو بے پردگی نہیں ہو پائے گی، تماشائیوں کا مجمع نہیں جمع ہو پائے گا، حاکم کی فتح کا اعلان نہیں ہو پائے گا. کوفے کے باہر قافلے کو روک دیا گیا، خیمے نصب کیے گئے. کس کے لیے؟ زینب کے لیے.
ام کلثوم کے لیے نہیں عزادارو یزیدی فوج کے لیے خیمے نصب ہوئے، فوجیں خیمے میں رہیں، کوفے سے کھانا آیا، فوجیوں نے کھانا کھایا، پانی پیا، ہائے یہ بیویاں اور چھوٹے چھوٹے بچے ایسے ہی ریت پہ، ایسے ہی زمین پہ بغیر خیمے کے بھوکے اور پیاسے رات بھر تڑپتے رہے۔ کس کوفے کی بات ہو رہی ہے؟ جس کوفے کی زینب شہزادی رہ چکی ہے۔ عزیزو صبح ہوئی، کوفے کو سجایا گیا، کوفے کی آئینہ بندی ہوئی، تماشائیوں کے مجمع کو جمع کیا گیا۔ عزیزان محترم، جب سارا مجمع جمع ہو گیا تو ایک مرتبہ اس قافلے کو داخل کیا گیا۔ راوی لکھتا ہے کہ ہم حج سے پلٹے تھے، ہم نے دیکھا کوفے کے حالات بدلے ہوئے ہیں، پورا کوفہ سجا ہوا ہے۔ کسی سے پوچھا بھائی آج کوئی عید ہے؟ کہ نہیں کوئی عید نہیں، تمہیں نہیں معلوم ایک خارجی نے خروج کیا تھا، یزید جیت گیا، آج اس خارجی کا قافلہ یہاں پہ آ رہا۔ راوی لکھتا ہے کہ ہم کھڑے ہو کے دیکھنے کے لیے کہ کس خارجی کا قافلہ ہے۔ اب جو قافلہ آنا شروع ہوا، ایک مرتبہ ہماری